حسنات کی قدر کریں اور نعمتوں کا شکر ادا کریں، نعمتوں کی ناشکری نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ مکان چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے، سواری اچھی ہے یا کم درجے کی ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے، اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہماری اوقات سے بڑھ کے اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ کسی اللہ والے نے فرمایا کہ اے دوست، اگر تجھے کھانے میں گلی سڑی سبزیاں مل جائیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ سبزی گلی سڑی ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس پروردگار نے رزق تقسیم کرتے وقت تجھے یاد رکھا تھا۔ یہ اللہ نے تھوڑا احسان فرمایا۔ ہمارے اپنے کرتوت، ہماری برے اعمال، صبح سے لے کے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ نگاہیں قابو میں ہیں، نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ کانوں سے سننا ہمارا صحیح ہے، نہ کمانے میں حلال و حرام کا فرق ہے، نہ دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے ہم باز آتے ہیں۔ ہماری ان برے اعمال کے باوجود اللہ پھر بھی ہمیں روزی دیتا ہے اور ہم پھر بھی شکوے کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ میں بتاؤں کہ شکر کیسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہم زبان سے کہتے ہیں نا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ہم دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ یہ نعمتیں میری اپنی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے پاس گاڑی اچھی ہے، میرے پاس مکان اچھا ہے، میری نوکری اچھی ہے، تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اب دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں پیش کیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل قارون کو اللہ نے بہت مال پیسہ عطا کیا تھا، لیکن قارون کہتا تھا کہ یہ میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، قارون کہتا تھا کہ یہ میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ تو قارون کی سوچ یہ تھی کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ میری صلاحیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سوچ یہ تھی کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ تو شکر یہ بھی ہے کہ بندہ تمام تر نعمتوں کو اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسنون دعا بتائی ہے اور فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے تو رات میں جتنی نعمتیں اس کو ملی ہیں ساری نعمتوں کا اس نے شکر ادا کر لیا، اور جو بندہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو پورے دن میں جو نعمتیں ملی ہیں اس نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الشکر ولک الحمد۔ اللہ، مجھے جو نعمتیں ملی ہیں یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، فمنک، وہ تیری جانب سے ہے، وحدک لا شریک لک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، فلک الشکر ولک الحمد، تیرے لیے شکر ہے، تیرے لیے تعریف ہے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ تو اس دعا میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ، مجھے جو نعمت ملی ہے یا آپ کے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت ملی ہے وہ تیری طرف سے ہے، یہ بندگی ہے، میرا کمال نہیں ہے،
میری اچھی نوکری میرا کمال نہیں ہے، میری تجارت کی ترقی میرا کمال نہیں ہے، میرا فیکٹری کا اچھا چلنا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے بس۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی نعمت ملی، کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے تو کہتے ہیں یہ میرا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی ناکامی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ ایک طالب علم اسکول میں، کالج میں امتحان دے کے اچھے نمبر لے لیتا ہے تو بندہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر لیے، بس میں کیا بتاؤں، میں نے اتنی محنت کی تھی اور میں نے فلاں اکیڈمی میں پڑھا تھا، میں نے فلاں جگہ ٹیوشن پڑھی تھی اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، میں نے کیا اور میں نے کیا، اچھے نمبر لیے تو میں نے کیا۔ اور اگر وہی طالب علم کم نمبر لے لے یا فیل ہو جائے تو کہتا جیسے اللہ کی مرضی، فیل ہونا اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، اچھے نمبر لیے تو اپنا کمال بنا دیا۔ یہ ہماری بڑی کمزوری ہے میرے بھائیوں۔ ہم اگر کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی صفت رکھتے ہیں تو یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے۔ تو جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی فضل کا نتیجہ ہے، گویا کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیں۔ شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ سوچیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میری اوقات سے بڑھ کے ہے، میں تو اس سے آدھے کا بھی حقدار نہیں تھا۔ اگر 2 روٹیاں ملے تو یہ سوچا کریں کہ میں تو 1 روٹی کا حق بھی نہیں رکھتا تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مجھے 2 روٹیاں۔ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو کم نہ سمجھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں روٹی ہے۔ جو کی بنی ہوئی روٹی تھی، 1 دن پہلے والی۔ میں نے کہا یہ روٹی میرے پاس ہے، تو آپ نے روٹی ہاتھ میں لے لی۔ اب جو کی روٹی ہو اور اس وقت جو کو اچھی طرح پیسنے کا بھی انتظام نہیں تھا، پھر جو کو چھاننے کا بھی انتظام نہیں تھا، آٹا چھاننے کا کوئی رواج نہیں تھا، پھر اوپر سے روٹی بھی 1 دن پرانی والی ہو، سالن بھی ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے جو کی روٹی پکڑ لی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے کمرے میں ایک کھجور پڑی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ایک کھجور بھی ہے۔ میں گئی، میں نے وہ کھجور اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے روٹی پر وہ کھجور رکھ دی، پھر ایک نوالا توڑا اور کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ساتھ کاٹا اور پھر اپنے منہ میں ڈالا اور تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے، مزے لے لے کے کھا رہے تھے، فرما رہے تھے نعم الادام والتمر، نعم الادام والتمر، کھجور بہترین سالن ہے، کھجور بہترین سالن ہے۔ یعنی جو کی روٹی پر ساتھ 1 کھجور مل گئی، اسی کے ساتھ آپ تناول فرما رہے ہیں اور اتنا خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کھجور بہترین سالن۔